Assalamu alaikum. I'm Barrister Ramshah Chaudhry. I did my LL.B from University of London, and then I went for my LLM. I specialized in international human rights, and when I came back, I decided to go for my bar again. So I did my bar at law in the year 2021. When I came back, I started working with a firm, and I became the managing partner of that firm. It's based in Lahore and Islamabad. So during my time as a professional, as a young professional lady, I realized that the women in our profession, they go through a lot of legal struggle in this profession. So at the end of the day, this is a topic which I think needs to be highlighted, and I believe that اس topic کو ہمیں awareness بھی اس پہ کرنی چاہیے for the females who are in this profession, because at some point it is going to help them out. کچھ چیزیں جو I thought and I saw and I experienced and I actually saw my peers experience in this profession were that firstly, سب سے بڑا پرابلم خواتین کا اس پروفیشن میں یہ ہے کہ ان کو اکنالج نہیں کیا جاتا. وہ پڑھ لکھ کے آ تو جاتی ہیں اس پروفیشن میں, مگر دیر آر سو مینی ہرڈلز جو ان کے لیے بیریئرز بن کے ان کو ان کی گروتھ کو روکتے ہیں, ان کی انڈیپینڈنس کو روکتے ہیں, ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیتے, ان کو فردر گرو نہیں کرنے دیتے اس فیلڈ کے اندر اور ویسے بھی لائف کے اندر بھی. سو میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ یہاں پر کروں گی. پہلا جو پرابلم میں نے جو دیکھا ہے بچوں میں جو ینگسٹرز آتے ہیں اس پروفیشن کے اندر, ان میں یہ ہے کہ دے ہیو لیک آف موٹیویشن. دیر از نو سینئر, دیر از نو پرسن, دیر از نو ٹیچر ٹو گائڈ دیم کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس پروفیشن میں. دے کم اپنی ڈگری کر کے, اور جیسے ہی دے انٹر دس فیلڈ دے ہیو نو آئیڈیا, دے آر لاسٹ. They join a chamber does not guide them. They go to a senior, the senior does not guide them. So at the end of the day, they are just a ship lost in the sea. So میں نے ایک بات یہ ریئلائز کی ہے کہ اگر جو بچے ابھی اپنی ڈگریز کر رہے ہیں, ان کو سب سے پہلی چیز یہ کرنی چاہیے that they need to find a suitable senior for themselves, جو ان کو گائڈ کرے, جو ان کو امپاور کرے, جو ان کو نالج دے, جو ان کو لیگل نالج دے اور ان کو پریکٹیکلی سکھائے. تو سب سے بڑا پرابلم فیمیلز کا یہ آتا ہے, اور کمپلین بھی ہے آئی گیس, دین دس از اے ویری بگ اسٹرگل فار دیم, کہ ان کو کوئی سکھانے سمجھانے والا نہیں ہے, ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر ایک میں نے بات پڑھی تھی کہ جب آپ کی بیس مضبوط ہوتی ہے بلڈنگ کی, تو آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ طریقے سے بنتی ہے. تو اگر یہاں پر ہم اپنی فیمیلز کی بیس ہی اسٹرانگ نہیں بنائیں گے, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس پروفیشن میں سروائیو کر سکیں. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کوئی ان کو بیس بنانے کے لیے گائیڈ نہیں کرتا, کوئی ان کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا, کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا. اسی اسٹرگل سے پھر اگلی اسٹرگل نکلتی ہے ویمن امپاورمنٹ کی, کہ although it is a concept which is present in our society کہ ہم عورتوں کو امپاور کرتے ہیں, we allow them to work, ہم ان کو انڈیپینڈنس دے رہے ہیں کہ وہ صبح 9 بجے کام پہ جائیں, 5 بجے گھر آئیں. یہ انڈیپینڈنس نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے ان کے لیے. دیٹ آن دیئر مائنڈ دے آر تھنکنگ کہ اب ہم نے پڑھ تو لیا ہے, ہم نے 4 سال یا 5 سال والا لاء یا 3 سال والا لاء کر لیا, ہم نے ماسٹرز کر لی ہیں, لیکن اب ہم گھر سے نکلے ہیں تو ہم کہاں جائیں, کیا کریں, کس کے لیے کریں. تو یہ پروفیشن, لیگل پروفیشن, پہلی بات تو ہے کہ یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس پروفیشن میں جنون کے ساتھ آئیں, آپ ایک جذبے کے ساتھ آئیں. اگر آپ مجبوری کے ساتھ آ رہے ہیں تب بھی آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ جذبے اور جنون کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کلائنٹس کے رائٹس کے لیے لڑنا ہے, تو آپ نے اپنے رائٹس کے لیے بھی سب سے پہلے لڑنا ہے. اب سب سے بڑی اسٹرگل ویمن امپاورمنٹ میں یہاں پہ یہ آتی ہے دیٹ although the space is empty, although ratio wise females are less in the profession, آدمی یہاں پر زیادہ ہے, it's a male gender dominated profession, we fail to realize کہ ہمیں عورتوں کو سمجھانا سکھانا پڑتا ہے, ان کو ایک روٹ دینا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی ہم عورتوں کو, لیڈیز کو اسپیشلی, ہم لوگ ان کو سپریس کر دیتے ہیں, اسپیشلی ینگ گرلز, ینگ گریجویٹس, ہم ان کو ایسے سپریس کرتے ہیں دیٹ وی ڈونٹ ٹیل دیم, وی ڈونٹ گیو دیم دا ریالٹی چیک. اور یہ ہمارا مین انڈر لائن کاز جو ہے, پرابلم جو ہے, وہ اسٹارٹ ہوتا ہے ہمارے انسٹیٹیوشن سے, ہمارے اسکول سے, ہمارے کالجز سے. وی ڈونٹ ٹیچ آر لاء اسٹوڈنٹس اسپیشلی گرلز کہ ایک سول کورٹ ہوتی ہے, ایک سیشن کورٹ ہوتی ہے, جہاں پر بہت ہجوم ہوتا ہے, جہاں پہ بہت رش ہوتا ہے, اور ان کو بہت
اسٹرانگ بولڈ کیریکٹر کے ساتھ وہاں جانا پڑتا ہے اور چلنا پڑتا ہے سر اٹھا کے. ہائی کورٹ لیول, ایپیلیٹ لیول پر تھوڑا سا کام از ایزیئر اینڈ اٹس کلینر. تو لڑکیوں کو یہ پرسپیکٹیو نہیں دیا جاتا, ان کو ایک ریالٹی چیک نہیں دیا جاتا کہ پروفیشن میں آئیں گی تو ان کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. سب سے پہلی پرابلم تو یہی ہے کہ بچیوں کو سول کورٹ نہیں بھیجتے, بچیوں کو سیشن کورٹ نہیں بھیجتے کہ وہاں پر رش بہت ہوتا ہے, کہ وہاں پر کراؤڈ نہیں ٹھیک ہوتا. آلدو کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, سب نے پہنا ہوا ہے, اگر آپ ایک پروفیشن کے اندر ہیں تو پھر آپ کی کوئی بھی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, پھر کالا کوٹ از ایکول فار ایوری بڈی. تو یہ لڑکیوں کو ہمیں پہلی چیز سکھانی چاہیے کہ سول کورٹ اگر آپ نہیں جائیں گے آپ کام نہیں سیکھ سکتے, آپ پروسیجر نہیں سیکھ سکتے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ سول کورٹ کے ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ سیکھتے ہیں, دیٹ از یور لرننگ پروسیس. آپ وہاں پر اپنے آرگیومنٹس کرنا سیکھتے ہیں, وہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے. اینڈ جب تک آپ ایپیلیٹ فورم پر آتے ہیں تب تک آپ ٹرین ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ٹیچ یور فیمیلز ان دس پروفیشن, کہ آپ جب آئے ہیں پلیز گو ٹو سول کورٹ, ورک ان سول کورٹ, ٹرائی ٹو لرن دا پروسیجر دیر. وہاں پر رش ہو کچھ بھی ہو, آپ نے بولڈ ہو کر چلنا ہے. سیکنڈ پرابلم لڑکیوں کو یہ آتی ہے کہ ہم سول کورٹ اس لیے نہیں جاتے یا ہم لٹیگیشن میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہمارے ارد گرد جو مرد حضرات ہیں وہ ہمیں ہراس کرتے ہیں. دس از اے ویری بگ پرابلم. اب ہراسمنٹ کے لیے دین اگین ورک پلیس ہراسمنٹ کا آپ کے پاس قانون ہے, آپ کے پی پی سی کے اندر دیر آر سیکشنز, ریلیونٹ سیکشنز وچ کائنڈ آف لنک یو ٹو ورڈز کہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی ہراسمنٹ ہو تو یو کین ریز یور وائس اگینسٹ اٹ. بٹ دین اگین بچیاں انٹیمیڈیٹ ہو جاتی ہیں, وہ نہیں آواز اٹھا سکتی, وہ نہیں کچھ کہتی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے what they do is they prefer to leave the profession. ان کو فیل ہوتا ہے کہ اگر دھکے لگ گئے یا اگر ان کو فیل ہوتا ہے کسی وکیل نے ان کو, کسی میل بندے نے, کسی کلرک نے ان کو گور کے دیکھ لیا تو دے فیل انٹیمیڈیٹڈ اینڈ دے پریفر ٹو اسٹے ان ہاؤس. ہم بیٹھ کے ریسرچ کر لیں گے کسی کی لیکن ہم لٹیگیشن میں نہیں آئیں گے. سو یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے. I remember when I was graduating, we were a batch of 200. اس میں سے there were around 100 girls. اب at the end of the time we graduated, there were only 30 girls. اور اس میں سے professionally اگر میں دیکھوں تو صرف 5 یا 6 لڑکیاں professionally آئی ہیں, جس میں سے 2 litigation میں آئی ہوں گی اور جو باقی remaining 3-4 ہوں گی وہ in house ہوں گی. They prefer to go into a corporate chamber, وہاں بیٹھ کر کام کرتی ہیں اور کچھ کرتی ہیں. تیسری پرابلم, سب سے بڑی اسٹرگل لڑکیوں کی یہ ہے کہ سب سے بڑی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹس نہیں آتے. کلائنٹس آنا, کلائنٹس کو رول ان کرنا, آپ کو ہمیشہ اپنی کمرشل ہیٹ آن رکھنی پڑتی ہے. آپ کو میک شیور کرنا پڑتا ہے کہ آپ ریڈی ہوں ٹو گیو سم بڈی ایڈوائز. آپ ایک دفعہ ایڈوائز دیں گے, اب دوسری دفعہ ایڈوائز دیں گے, تیسری دفعہ اس بندے کو پتہ ہوگا کہ اس لڑکی کے اندر کمپٹنس ہے, اس کو کام آتا ہے. آپ اپنی پرفارمنس دیں, آپ اپنا کام ڈلیور کریں. آپ کی ڈلیورنس آف ورک جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو ڈٹرمن how many clients you are going to have. When I came into this profession, Dr. Babar Rawan said a very beautiful thing to me. He said کہ when you are standing at the rostrum, آپ کے clients 2 لوگ ہوں گے. ایک جج ہوگا جو آپ کو سن رہا ہوگا, آپ کے آرگیومنٹ سن رہا ہوگا, اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو گیلری میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب اس میں نارمل سٹیزنز لٹیگنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے وکیل بھی ہو سکتے ہیں. وکیل بھی آپ کو کام ریفر کر سکتے ہیں, لٹیگنٹس آپ کو آپ کے آرگیومنٹ سنیں گے, پوچھیں گے who is this person who is arguing, who is this person who presented the case with such wonderful arguments. تو وہ پھر آپ کو اپروچ کرتے ہیں, and that is how you make your clients. And if the judges see you working hard, they also appoint you as commission, they also appoint you as a amicus, they also ask you to become their research assistant, and that is how you get work. سو یہ بہت بڑی اسٹرگل عورتوں کو محسوس ہوتی ہے کہ ان کی سب سے بڑی کمپلین یہ ہے. میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسپلین کر دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس اسٹرگل کے ساتھ آپ اس کو ریمیڈی کس طرح سے کر سکتے ہیں. ایک اور بہت میجر پرابلم جو اب لڑکیوں کو فیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شاید وہ لیول آف ورک نہیں دیا جاتا کرنے کو جو ایک لڑکے کو دیا جائے گا. وہاں پہ بھی فالٹ اگین سوسائٹی کی تو ہے ہی ہے, فالٹ ہماری اپنی بھی ہے, دیٹ وی ڈونٹ ورک, وی ڈونٹ ڈیلیور. اف یو آر ورکنگ 9 to 5, میک شیور یو آر گیونگ ان یور بیسٹ. اینڈ ہر لڑکی کے پیچھے ایک اسٹرانگ آدمی کھڑا ہوتا ہے.
اب وہ اسٹرانگ آدمی اس کا فادر ہو سکتا ہے, اس کا بردر ہو سکتا ہے, اس کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے, اس کے فرینڈز ہو سکتے ہیں, اس کے میل پیئرز ہو سکتے ہیں جو اس کو سپورٹ کریں, جو اس کو بک اپ کریں اور اس کو بتائیں دیٹ یو کین میک اٹ تھرو, یو کین ڈو ایکسٹرا آرڈنری تھنگز ان دس لیگل پروفیشن. ناؤ another problem is کہ لیگل پروفیشن میں صرف فیمیل لائرز ہی نہیں آتی, ہماری فیمیل ججز بھی آتی ہیں. اب جو جتنی بھی فیمیل ججز ہیں وہ بھی اس لاء میکنگ سے گزر کے گئی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے لاء پڑھا, پھر انہوں نے وکالت کی اور پھر وہ آگے جا کے جج بنی, جوڈیشری کے ایگزامس دے کے بنی یا ویسے جا کے ہائی کورٹ لیول پہ اپوائنٹمنٹس ہوئیں. ان کی بیس اسٹرانگ تھی, وہ بہت بولڈ طریقے سے کام کرتی تھیں, وہ بہت انڈیپینڈنٹ طریقے سے چلتی تھیں اور وہ بتاتی تھیں سوسائٹی کو یس وی کین ڈو اٹ, وی آر اسٹرانگ لیڈیز, ہم ایک مضبوط بنیاد رکھتے ہیں اور ہم ایک اسٹرانگ بلڈنگ ہیں. ابھی ہماری ہائی کورٹ بار کی 2 خواتین, ایک سیکٹری اور ایک وی پی, دے آر فیمیلز and both those ladies they worked hard, they made their name, انہوں نے پراپر محنت کی ہے. جو ہماری وی پی ہیں, I've seen her work hard, I've seen her put in effort in her profession. اب اسی طریقے سے ہماری جوڈیشری میں, ہمارے ہائی کورٹ میں صرف ابھی پریزنٹلی تو ایک فیمیل سٹنگ جج ہیں, عائشہ ملک صاحبہ ہوتی تھیں. میڈم عائشہ بھی شی ورکڈ ویری ہارڈ, ان کا کارپوریٹ میں بہت گرپ تھی ان کو. میڈم عالیہ ہوتی ہیں, میڈم عالیہ ہیڈ ویری اسٹرانگ گرپ ان کرمنل لاء. فوجداری کا کام ایک عورت کے لیے کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ان دس پروفیشن, لیکن وہ کرتی تھیں. کوئی آپ کے سامنے مرڈر ٹرائل کے لیے آیا ہو, کوئی آپ کے سامنے قاتل بیٹھا ہو, گرلز ڈو گیٹ انٹیمیڈیٹڈ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری بچیوں کو یہ بات سیکھنی پڑے گی کہ اگر آپ نے اس پروفیشن میں چلنا ہے تو آپ کو, عورت تو آپ ہیں ہی, لیکن عورت مرد سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اسٹیمنا وائز, انٹلیکٹ وائز اینڈ پوٹینشیل وائز. تو عورت بن کر آپ چلیں, لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ آپ پراپرلی اپنے کریکٹر کو اسٹرانگ رکھیں, آپ بالکل کسی سے انٹیمیڈیٹ نہ ہو اور آپ سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے کہ آپ نے کچھ سیکھنا ہے. اب ایک اور اسٹرگل جو میں نے دیکھی ہے بچیوں میں وہ یہ ہے کہ when they join chambers they don't select a good senior for themselves. آپ سینئر وہ چوز کریں جو آپ کا استاد بنے اور آپ کو گائیڈ کرے, آپ کو بتائے کہ ڈونٹ گو فار ہائی اینڈ چیمبرز, گو فار اے میڈیوکر اسمال لیول چیمبر جن کے پاس کام اچھا ہو, کوالٹی ورک ہو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا ایم از ٹو لرن کوالٹی ورک. اب ایک اور پرابلم میں نے, بیکاز آئی ٹیچ, I talk to girls and they have these reservations کہ میڈم ہم جب پروفیشن میں آئیں گے which field should we choose. And I think I personally had this problem myself as well کہ which area of law that you want to choose. I did my master's in human rights. I wanted to pursue probably family cases and all, but I realized that the way you work in this profession, the chamber you join is going to decide your course of work. So eventually I ended up with civil and constitutional work. آنا آپ کو ہر چیز چاہیے, آپ کو کرمنل کام آنا چاہیے, آپ کو سول آنا چاہیے, وائٹ کالر کرائمز آنا چاہیے, وہ یو شوڈ نو ایوری تھنگ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایک اپنی فیلڈ چوز کرنی پڑتی ہے. بچیاں یہاں پہ فیلڈ چوز نہیں کرتی, وہ دے ٹرائی دیئر بیسٹ کہ ہمیں ہر چیز آئے, ہمیں ہر بات پتہ ہو. ایسے نہیں ہو سکتا. سو یو ہیو ٹو چوز ون اسپیسیفک ایریا آف لاء, develop your expertise in it and then move forward with it. So یہ کچھ چیزیں ہیں. اینڈ پہ میں سجیسٹ صرف یہ کروں گی کہ جو کالا کوٹ ہم پہنتے ہیں اسپیشلی فار گرلز, یو ہیو ٹو مینٹین اٹس انٹیگریٹی. اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی انٹیگریٹی کو آپ نے کبھی شیٹر نہیں ہونے دینا. آپ کو بہت اسٹرانگ طریقے سے ایک ڈیمونسٹریشن دینی ہوگی ان دس پروفیشن. اینڈ جب تک آپ اپنا اسٹرانگ نیریٹو نہیں پٹ فارورڈ کریں گے, people in this profession will not respect you, your clients will not respect you, normal people like عام عوام جو ہے وہ آپ کو عزت نہیں دے گی. تو آپ نے اپنی عزت خود بنانی ہے, آپ نے ان کو بتانا ہے that you are a young individual, you are in a learning phase and you are going to deliver, اور آپ deliver کریں گے, performance دیں گے, تو inshallah everything will be fine. So these are some struggles and I just suggested some remedies for them as well. Thank you.